الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العظيم. محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور ہماری پردہ نشین ماں بہنوں، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی عظمت، اس کی جو ہے بزرگی، برتری، کبریائی کی خوب طریقے سے جانچ کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. تب کہیں جا کر قرآن عظیم کے برکات ہم پر اللہ رب العزت جاری اور ساری فرمائیں گے. یہ قرآن مجید سینہ یعنی دل کی برائیوں کے لیے شفا ہے. شفاء لما فی الصدور کہا گیا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی سے نا امید ہو گئے ہوں اور آپ نے مجھے کہا کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں، تو پھر میں نے آپ سے کہا کہ وعدہ کرے کہ جو میں کہوں گی آپ اسے پورا کریں گے. یہ پچھلی جو گفتگو ہوئی تھی، پچھلی جو باتیں آپ کے گوش گزار کیے گئے تھے، اس کا حصہ ہے کہ وہ جو بچی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا کم عمری ہی میں، اپنے مسلمان ساتھی کے ہمراہ رہ کر، اور ان کے ساتھ وہ بچی جب قرآن پڑھا کرتی تھی تو یہ غیر مسلم بچی بھی اس کے ساتھ ان کے والدہ کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتی تھی. ویسے ہی بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی. کالج میں بھی دونوں لڑکیاں، یہ ہندو لڑکی اور وہ مسلمان لڑکی، ساتھ ہی کالج کو جایا کرتے تھے، آیا کرتے تھے. کالج سے واپسی کے بعد گھر میں بیٹھ کر اپنے اسباق وغیرہ یاد کیا کرتے تھے، ساتھ میں قرآن مجید بھی پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے اس بچے نے اسلام قبول کر لیا تھا، جو اپنے سینے ہی میں دبا کر رکھی تھی، محفوظ رکھی تھی، اور اس کا علم ان کے غیر مسلم بچی کے والدین کو بھی نہیں تھا. اسی طریقے سے اس کی شادی بھی ہو گئی، اور شادی کے بعد وہ کافی عرصہ اپنے شوہر کے ساتھ گزاری، اور شوہر کے انتقال
کینسر کی وجہ سے انتقال ہونے کا وقت قریب آ گیا، ساری دوائیاں بیکار ہو گئیں، اب کوئی جو ہے ذریعہ باقی نہیں تھا کہ ان کے بچنے کا، تو تب کہیں جا کر اس بچی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب میں جو کہوں گی اس کے اوپر عمل کیجئے۔ تو شوہر نے کہا کہ جی ہاں ضرور میں عمل کروں گا، بتائیے کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے سورہ الم نشرح جو ہے وہ تلاوت کر کے پانی پر دم کیا اور شوہر کو پلاتی رہیں، یہاں تک کہ کچھ عرصے میں شوہر کی بلڈ کینسر کی جو بیماری تھی وہ ایک دم رفع ہو گئی، بالکل ہی ختم ہی ہو گئی۔ تب یہ جب شوہر نے پوچھا کہ یہ کیا کیا، کوئی دوائی استعمال نہیں کرائی، صرف پانی کے اوپر پھونک کر مجھے پلایا کرتی تھی اور اس سے کیسے میری صحت ہو گئی، میرے سمجھ سے باہر ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ میں جو کہوں گی اس کے اوپر آپ عمل کریں گے۔ لہذا شوہر وعدہ نبھاتے ہیں، وعدہ کر لیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے تم جو کہو گی میں اسے مانوں گا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، بہت ہی زیادہ میرے لیے عزیز ہو۔ تو بیوی نے کہا کہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ بچپن میں جب میں ایک مسلمان سہیلی کے ساتھ اسکول جایا کرتی تھی اور اسکول سے واپس آ کر وہ مسلمان سہیلی کے گھر میں ہی جو ہے زیادہ وقت گزارتی تھی، اور وہ میری سہیلی ان کی والدہ کے ساتھ مل کر نمازیں وغیرہ پڑھتی تھی اور قرآن تلاوت کرتی تھی، تو مجھے بہت پسند آیا اور میں اپنی مرضی سے جو ہے ان کے پاس بیٹھ کر، وہ میری ساتھی جب ان کی ماں کے پاس بیٹھ کر سبق لیا کرتی تھی، پڑھا کرتی تھی، تو میں بھی باقاعدہ پڑھا کرتی تھی، اور وہ جب نمازیں پڑھتی تھی تو میں بھی باقاعدہ وضو وغیرہ وہ جیسا کرتی تھی اس طریقے سے وضو کر کے میں میری سہیلی کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ بالکل اسی طریقے سے اسلام پر میری زندگی گزرتی رہی، سوائے ہم تینوں اور اللہ کے کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ میں، میری سہیلی اور ان کی والدہ، ان کے علاوہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ لہذا میرے والدین نے جب شادی کر دی تو مجھے بڑے مجھ سے ایک بہانے سے، بڑے بہترین بہانے سے قرآن مجید کا ایک نسخہ میری سہیلی کی والدہ نے تحفتاً مجھے جو ہے دے دیا تھا۔ وہ میں جب پہنچا تو میرے شوہر کے گھر وہ پہنچا تحفہ، تو میں نے اس میں سے وہ قرآن مجید اٹھا کر کہیں ایک محفوظ جگہ میں اس کو چھپا کر رکھ دیا، اور باقی کپڑے، بڑے قیمتی کپڑے انہوں نے مجھے بھیجے تھے، تو الحمدللہ وہ کپڑے زیب تن کیا کرتی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اور جب میرے شوہر گھر سے باہر نکلتے تھے تو میں قرآن کریم اٹھا لیتی تھی اور اس کو پڑھتے ہوئے بیٹھ جاتی تھی، اور میرے شوہر کا وقت آنے کا قریب ہوتا تھا تو میں پھر سے چھپا دیتی تھی قرآن مجید کو۔ اس طریقے سے جو ہے میری زندگی گزری تھی۔ اب جب وقت آیا کہ آپ کا انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی دوائی کارگر نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ آپ کو صحیح بات بتا دوں اور آپ کو بھی میرے ساتھ اسلام کے اندر داخل کر لوں۔ شوہر سن کر حیران ہو گئے، اور وہ مجبور تھے اپنی بیوی کی محبت سے، ان کے اخلاق سے، ان کے طور طریقے سے، لہٰذا وہ بیوی کی باتوں میں آ گئے اور بیوی کی باتوں کو مان کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کا آخری حصہ ہے، ایک بار پھر دہرا دوں کہ وہ کہنے لگیں کہ جب آپ اپنی زندگی سے نا امید ہو گئے اور آپ نے مجھے کہا کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں، تو پھر میں نے آپ سے کہا کہ وعدہ کریں کہ جو میں کہوں گی آپ اسے پورا کریں گے۔ تو میں آپ کو کچھ پانی پلاتی ہوں۔ آپ نے میری بات مان لی اور میں نے وہی سورہ الم نشرح پڑھ کر جو ہے پانی پر دم کر کے آپ کو پلایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا، اور اب آپ بھی مسلمان بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو نئی زندگی دی ہے، اب آپ اس زندگی کو اللہ کے دین کی خدمت میں صرف فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔
بھائیوں دوستو، ہم نے قرآن مجید کی برکتوں سے ہم کو قرآن مجید کی برکتوں سے واقفیت نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس کی برکتوں پر یقین ہو تو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اپنی یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جو ہمارے پاس ہر وقت موجود ہے، اس کا بڑا اعجاز ہے، اس کا حفظ ہو جانا اللہ رب العزت کی بڑی رحمت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسے یاد کر لیا کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی آپ کو ہرگز نہیں ملے گی جس کے حافظ دنیا میں موجود ہوں سوائے قرآن مجید کے۔ ہمارے ایک دوست اسٹیل مل کے جو ہے انجینئر تھے، وہ ایک نیک سیرت اور متشرع مسلمان تھے۔ چونکہ اسٹیل مل روس کے تعاون سے لگی تھی، اس لیے وہ 1973 میں ٹریننگ لینے کے لیے مہمان بن کر ماسکو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب وہاں کمیونزم کا طوطی بولتا تھا، بلکہ دنیا تو یہاں تک کہتی تھی کہ بس اب پورا ایشیا سرخ ہونے والا ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ خود سنایا کہ چند دنوں کے بعد وہاں جمعہ کا دن آیا اور میں نے دوستوں سے کہا کہ مجھے تو مسجد جانا ہے، میں جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے، ایک دو مسجدوں کو ٹورسٹ سیاحوں کے لیے کھلا رکھا گیا ہے اور باقی سب مسجدوں کو ان کے کھلے حال کی وجہ سے گودام بنا دیا گیا ہے، اور دو مسجدیں کھلی رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی کبھی کھلتی ہیں اور کبھی بند ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے ان مسجدوں کا پتہ بتائیں۔ خیر، میں پتہ کر کے ایک مسجد کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پتہ چلا کہ اس مسجد کے پڑوس میں ایک آدمی کے پاس اس مسجد کی چابی ہے، وہی ان کو کھولا کرتا تھا۔ چنانچہ میں اس آدمی کے پاس گیا اور کہا کہ مسجد کھولو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا کہ میں کھول تو دیتا ہوں، آگے آپ جو کچھ کریں گے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اگر آپ کو پولیس پکڑ کر لے گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں کوئی بھاگ کر یہاں نہیں آیا ہوا ہوں، بلکہ میں یہاں گیسٹ یعنی مہمان بن کر آیا ہوں۔ میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا اور یہاں بھی مسلمان ہوں، وہاں بھی نمازیں پڑھا کرتا تھا باقاعدہ، اور یہاں بھی میں پڑھوں گا، ضرور پڑھوں گا، مجھے کون روک سکتا ہے۔ میری باتیں سن کر وہ بڑا حیران ہوا اور مسجد کھول دی۔ میں نے مسجد کی صفائی کی، مسجد میں کوئی اور آدمی نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں جمعہ کی نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، فقط ظہر کی نماز پڑھنی تھی۔ لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو میں نے خوب اونچی آواز سے اذان دی۔ جب اذان دی تو قریب کے مکانوں سے مرد، عورتیں اور بچے مسجد میں آ گئے۔ وہ یہ سارا ماجرا حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ میں نے نماز پڑھی اور وہ مجھے دور دور سے اس طرح دیکھتے رہے جیسے کوئی نیا کام دیکھ رہے ہوں۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں جانے لگا تو ان میں سے ایک بچہ آ کر کہنے لگا کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے کے لیے آ جائیں۔ میں نے ان کے خلوص کو دیکھتے ہوئے دعوت قبول کر لی۔ وہ مجھے اپنے مہمان خانے میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، اس پر میوے لگے ہوئے ہیں، عورتیں کھانا لے کر آ گئیں اور چائے بھی فوراً آ گئی۔ میرے وہاں جانے پر اس گھر میں عید کی سی خوشی کا سماں بنا ہوا تھا۔ بچے، مرد اور عورتیں سب خوش تھے۔ میں نے کچھ کھانا کھایا، مردوں نے بھی جو ہے ساتھ کھایا۔ اس کے بعد ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے آگے آگے بیٹھ کر، ان کے پیچھے مرد بیٹھ گئے اور ان کے پیچھے عورتیں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ میرے قریب بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بچے تم قرآن مجید پڑھے ہوئے ہو؟ بچے نے اشارے سے ہاں کہا اور جواب دیا۔ میری جیب میں چھوٹے سے سائز کا قرآن مجید تھا۔ میں نے وہ کھول کر اس کے سامنے کیا اور میں نے کہا کہ یہاں سے پڑھو۔ وہ بچہ کبھی قرآن مجید کی طرف دیکھتا اور کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کہتا بھی ہے کہ میں پڑھا ہوا ہوں اور پڑھتا بھی نہیں۔ تیسری مرتبہ میں نے اس سے کہا کہ پڑھو نا،
यहाँ से पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सूरह तहरीम की 6वीं आयत है। वो कहने लगे कि जब मैंने ये चंद अल्फाज पढ़े तो बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया और वो कुरान मजीद की तरफ देखे बगैर पढ़ता चला जा रहा था। मैं और ज़्यादा हैरान हुआ। मैंने उन लोगों से पूछा कि यह क्या मामला है। उसके जवाब में उस बच्चे के वालिद मुस्कुराए और कहने लगे, दरअसल हमारे पास कुरान मजीद मौजूद तो नहीं है। अगर किसी घर में कुरान पाक का एक वरक़ भी निकल आए तो घर के छोटे बड़े सब लोगों को फांसी दे दी जाएगी। इसलिए हमने अपने पास कुरान मजीद रख ही नहीं सकते। मैंने पूछा कि फिर आप क्या करते हैं। कहने लगे कि जो हमारे पुराने हाफिज़ हैं उनमें से कोई दर्जी का काम करता है और कोई और काम करता है। हम यह करते हैं कि बच्चों को दर्जी वगैरह का काम सिखाने के लिए शागिर्द बनाकर भेज देते हैं। वो बच्चे को जहाँ कपड़ा काटता, सिलाई करता और बटन लगाना सिखाता वहाँ साथ ही साथ बच्चे को 2-3 आयतें ज़बानी सबक भी रोज़ाना दे देते थे। और उसी तरह बच्चा नाबीना बच्चे की तरह याद कर रहा होता है। बिल आखिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो कुरान मजीद का हाफिज़ तो बन जाता है, लेकिन उसे कुरान मजीद नाज़िरा पढ़ना भी नहीं आता। यहाँ यही वजह है कि जब आपने कुरान पाक खोल कर उसे कहा कि यहाँ से पढ़ो तो उसको तो पता ही नहीं था कि कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि उसने तो कुरान मजीद को देखा ही नहीं। और जब आपने आयत पढ़ी तो उसको पता चल गया कि यहाँ से पढ़ना है। अगर आप कहते तो बच्चा कुरान मजीद की अख्ताम तक पढ़ता चला जाता। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। वो कहने लगे कि मैंने कुरान मजीद का मौजज़ा देखा कि जहाँ पर लोग कुरान मजीद पर पाबंदी लगा चुके हैं, लोग कुरान मजीद को देख नहीं सकते, वहाँ कुरान मजीद को नाज़िरा पढ़ने वाले तो नहीं होते, मगर कुरान मजीद के हाफिज़ वहाँ भी मौजूद होते हैं। अल्लाहु अकबर। उन्होंने बताया कि मैंने दिल में कहा, लोगों, तुमने कुरान मजीद की इस किताब पर तो पाबंदी लगा दी, लेकिन जो सीनों में कुरान मजीद है तुम उस पर पाबंदी कैसे लगा सकते हो। वाकई ये कुरान मजीद का खुला मुआजिज़ा है। जिन मुल्कों के लोग कुरान मजीद रख नहीं सकते थे, उनकी नस्लों में कुरान मजीद फिर भी हिफ्ज़ के तौर पर सीनों में महफूज होता चला गया। हम यकीनन खुश नसीब हैं कि इस परवरदिगार ने हमें ये नेमत घर में दी हुई है और हम जब भी पढ़ना चाहें इस कुरान मजीद को पढ़ सकते हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस एहसान का शुक्र अदा कैसे करें। उस कुरान मजीद को रोज़ाना पढ़ना अपना फ़र्ज़ मनसबी समझें। कोई दिन भी इसकी तिलावत के बग़ैर ना गुज़रे। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके पीर व मुर्शिद का बेटा आपके घर मेहमान आए और आप किसी दिन उसका हाल ही ना पूछें तो आप महसूस करेंगे कि मेरे शेख क्या कहेंगे और ये बच्चा क्या कहेगा कि मेरी खैर ख़बर भी नहीं ली। और अगर वो कई दिनों तक आपके घर में रहे और आप उससे ना मिलें और ना ही हाल पूछें तो फिर आप और ज़्यादा अजीब महसूस करेंगे कि बच्चा हमारे घर मेहमान के तौर पर आया हुआ है और मैं ना तो उससे मिल ही सक रहा हूँ और ना ही हाल पूछ रहा हूँ। और खुदा के बंदो, अगर पीर व मुर्शिद का बेटा घर आए और हम उससे हाल ना पूछेंगे तो अपने आप को मुजरिम तो ज़रूर समझना चाहिए। यह कुरान मजीद हमारे परवरदिगार का कलाम है और हमारे पास मेहमान है, मगर पूरा दिन गुज़र जाता है और हम इस मेहमान का हाल तक नहीं पूछते। ये कहाँ का इंसाफ है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान समझिए कि उसने अभी तक हमारे अंदर अपना कुरान रखा हुआ है। तो क़ुर्ब क़यामत की अलामत में से है कि कुरान मजीद को उठा लिया जाएगा। हमें चाहिए कि उस वक्त से पहले ये कुरान मजीद की कदर कर लें। परवरदिगार आलम का एहसान है
کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک میں قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ معزز حاضرین ناظرین، یہ آج جو ہے رمضان المبارک جو ہے قریب آیا ہوا ہے، اور رمضان المبارک کے آخری راتوں میں اگر یہ جو ہے تلاوت ہم سے ہو گئی، یہ پاک مضمون کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگ لی؟ کیا ہم گناہ بخشوا لیے؟ نہیں، ہم کو چاہیے کہ اس کے لیے جلدی کریں۔ اگر ابھی تک گناہ نہیں بخشوا سکے تو ہمارے لیے تو خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، وقت تو ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ جس طرح 28 دنوں کے گزر جانے کا پتہ ہی نہیں لگتا، رمضان المبارک گزر جاتا ہے، اسی طرح اگلے 28 گھنٹوں کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اس رمضان المبارک کی آخری تاخیرات ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک رات میں بھی اپنے گناہوں سے جو ہے پکی اور سچی توبہ کر لیں اور اپنے رب سے صلح کر لیں۔ ہم نے اپنے پروردگار کی بہت نافرمانیاں کیں، بھاگ کر گناہ کیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے گناہ کیے بڑھ کر، اور اوپر پروردگار نے پریشانیاں بھیج کر پھر مسجد بلا لیا۔ ویسے تو بندے کو مسجد یا وہی نہیں یاد ہی نہیں آتی، لیکن کاروبار میں کمی کر دی، مسجد کی طرف بھاگا، بیوی کو بیمار کر دیا، مسجد کی طرف بھاگا، کوئی غم یا پریشانی دے دی تو مسجد کی طرف بھاگا۔ پاک ہے وہ پروردگار جو پریشانیوں کی رسیوں میں باندھ کر ہمیں اپنے گھر کی طرف کھینچ کر بلا رہا ہوتا ہے۔ پریشان کرنے کا مقصد ستانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے گھر کی یاد دلانا مقصود ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں رمضان المبارک میں اس گھر کی حاضری نصیب ہوتی رہی۔ ہم نے تراویح بھی پڑھی اور قرآن مجید بھی سنا۔ اب یہ آخری رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت سے صلح کر لیجئے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے۔ یہ رات ہمارے لیے گولڈن چانس ہوگی یا پھر ہمارے لیے لاسٹ چانس ہوگی۔ ایک بات یاد رکھنا کہ گناہ ناپاکی کی مانند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، سورہ توبہ کی 28ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مشرک نجس ہوتے ہیں، تو اگر مشرک 70 دفعہ بھی غسل کر کے آئے تو وہ نجس ہی رہے گا، حالانکہ اس کے جسم سے نجاست کی بدبو نہیں بلکہ پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ قرآن اس کو نجس کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شرک کو نجاست سے تعبیر فرمایا۔ بالکل اسی طرح جتنے بھی گناہ ہم کرتے ہیں، ہر گناہ نجاست کی مانند ہے۔ جس عضو سے بھی گناہ کرتے ہیں وہ عضو گناہ کرنے سے نجس ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گناہ انسان کو ناپاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس ناپاک انسان کو اللہ رب العزت کی پاک ہستی کا وصل حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر ہم 100% گناہوں سے سچی توبہ کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ ختم قرآن کی محفل تھی۔ اس عاجز نے بغیر کچھ تیاری کیے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ عاجز نے شروع میں نیت بھی یہی کی تھی کہ یا اللہ جو باتیں مجمع کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں وہی مجھ سے کہلوا لینا، لہٰذا چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا قاری بنا دے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا حافظ بنا دے، اللہ رب العزت قرآن مجید کا عالم بنا دے، آمین۔ قرآن مجید کا عامل بنا دے، آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا داعی بنا دے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا ناشر بنا دے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا عاشق بنا دے، بلکہ قرآن مجید کو ہمارا
اوڑھنا اور بچھونا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، مرتدم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔